السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میتھس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 27ویں ترمیم کی کرامات تو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں پروفیشنل وکلا کی آواز بڑی واضح طور پر آ گئی. آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے اس 27ویں ترمیم اور یعنی بیسیکلی تو 26ویں ترمیم تک کا سفر اور پھر 27ویں ترمیم تک کا سفر کے پیچھے صرف ظلم، ستم، جبر، ڈرامہ، استثناء، قوم کو بیوقوف بنانا کہ جو ظلم و ستم کیے ہیں ان پہ کوئی پوچھ نہ سکے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے. پھر 27ویں ترمیم کے بعد کیا ہمارا عدالتی نظام ٹھہر سکے گا؟ اس پہ بھی ایک بات بتاتا چلوں میں آپ کو. اور پھر قرضہ یا لینے شروع کرنی ہے کہ ٹیکس کا اصطلاحاتی نظام بہتر بنانا ہے. کچھ نہیں ہونے لگا. یہاں قصوروار آپ سامنے آ چکے ہیں. اس نظام کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے چہرے بری طرح سے بے نقاب ہو چکے ہیں. عمران خان پہ الزامات لگائے جا رہے تھے کہ عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہا، آگے نہیں ہو رہا، پیچھے نہیں ہو رہا. اب کیا ہے؟ یعنی عمران خان کو اسی لیے پیچھے کیا گیا تھا یہ نظام اپنی جڑیں پنجے گاڑ لے، اور اس نظام نے اپنے پنجے گاڑ لی اور اس کے آپ ثمرات اب سارے آپ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں. میں بہت پہلے ایک بات کر چکا تھا کہ اصل نشانہ عمران خان نہیں ہے، اصل نشانے اب آپ کے سامنے آ رہے. آپ اندازہ لگائیں مساق جمہوریت کے نام پر بیوقوف بنانے والی سیاسی جماعتیں جمہوریت چاہ رہی تھی صرف اپنی ذات کے لیے، اور آج کی کہانی میں ساری وہ ذات کے کیا کیا فائدے ہیں وہ سارے گفتگو کریں گے. آپ سے ڈسکس کریں گے، ایک ایک چیز کے پہلو پر گفتگو کریں گے، اس کی باریک بینیوں پر آپ سے گزارش کریں گے. آپ کے سامنے سارے معاملات رکھیں گے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کہانی کیا ہے. یہ کہانی کوئی نئی یا پرانی نہیں ہے، اصل اقتدار کی جنگ ہے. اقتدار کے 3 محور رہے ہیں پاکستان کے اندر. ایک اسٹیبلشمنٹ، اور اس اسٹیبلشمنٹ میں سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پھر جوڈیشری، اور پھر ہماری سیاسی حکومتیں، سیاسی جماعت. لڑائی آپ نے دیکھی پاکستان کے اندر، پاکستان بننے سے لے کر اب تک کی اقتدار کی لڑائی ہے. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ہمارے پاس اقتدار ہے، سیاستدان چاہتے ہیں ہمارے پاس اقتدار ہے، جوڈیشری چاہتی تھی ہمارے پاس یہ معاملات رہیں. لیکن جوڈیشری یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ گورن بھی کرے، وہ رول بھی کرے، وہ نظام کو بھی اپنی مرضی پہ چلائے. ان کے یقیناً کوئی نہ کوئی فائدے ہوں گے، یا چند فائدے تھے بھی، لیکن یہ کبھی بھی خواب نہیں تھا کہ وہ نظام کو لپیٹ جائے. بلکہ ماضی میں اگر دیکھا جائے کئی جگہ آج باتیں کرتے ہیں سارے، وہ نیلسن تھیوری یا کیلسن تھیوری میرا جان کے کہتا ہوں نظریہ ضرورت. وہ جہاں سے بھی شروع ہوا، جسٹس منیر سے لے کر آج تک کے دور میں دیکھ لیں، اور اس تاریخ کے کرداروں میں شاید جسٹس منیر نے اتنا نقصان نہ پہنچایا جتنا جسٹس فائز عیسیٰ نے نقصان پہنچایا. آج یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ قاضی فیصل نے کیا دیکھیں آپ کو بڑا اعتراض رہا ہوگا افتخار چودھری پہ. میں افتخار چودھری کی بات بھی کر رہا ہوں، جسٹس ثاقب نثار پہ، جسٹس کھوسہ پہ. وہ انفرادیت کی حد تک کسی پولیٹیشین کو نااہل کر دیا، کسی اور کو، لیکن یہ نظام پورے کو جکڑنا جو ہے نا وہ صرف یہ 3.5 سالوں کے اندر رہا. پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح پیک اپ کیا گیا، پیک اپ بھی کیا گیا نا، سمبل لیا گیا، ان کے کینڈیڈیٹ کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، انہیں مخصوص نشستیں نہیں لینے دی گی، ان کے خلاف کیسز تھے. اگر عمران خان کے کیسز تھے وہاں لا کر کھڑا کر دیا گیا، سانس لینے کی جگہ نہ بنے. لیکن وہ مردے اور جو انسان جو ہے نا وہ کھڑا رہا اس نظام میں، اس گھنونے نظام کے خلاف اپنی آواز وہ اٹھاتا رہا. وہ جیل میں بیٹھے آوازیں اٹھاتا رہا. آج وہ بڑے بڑے پروفیشنل وکلا بھی کھڑے ہو گئے. یعنی مخدوم علی خان نے اگر کالم لکھا ہے تو ذرا سمجھیے گا. اس سے پہلے سلمان بٹ نے لکھی، مرین ملک تو پہلے ہی اس طرف کھڑے تھے، حامد خان بھی پہلے اس طرف کھڑے تھے. یعنی یہ وہ اسٹالورٹ ہے جو آئینی ماہرین میں ہیں. آج کل چند ہمارے دوست بار کونسلوں میں بیٹھے ہیں یا وزیر کبیر بن گئے ہیں، ان کا کیا تعلق آئین اور قانون سے؟ بتا دیں نا. ایک ماہ سوائے اس سارے پروسیس کے اندر ایک فاروق اچنائی کا نام آتا ہے، لیکن وہاں مسائل کیا ہو گئے؟ پیپلز پارٹی پہلے بڑا کھڑا ہوئی، چلیں وہ ڈرایا گیا ان کو NFC ایوارڈ کے اوپر، ڈرایا گیا میجسٹریٹی نظام کے اوپر، اور الٹیمیٹلی کمپرومائز کس پہ ہو گیا؟ 248 پہ.
جس میں صدر کو تاحیات استثنا، وزیر اعظم بھی اس لائن میں آگے بتانے کے لیے، یعنی کیا ضرورت کیا پڑی تھی؟ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کیا ہو جانا تھا آصف علی زرداری صاحب، کچھ نہیں ہونا تھا. اصل کہانی یہی ہے، جب بڑوں کی لڑائی آپس میں بیٹھک ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب پیپلز پارٹی لوگوں نے کہا کہ جناب نون لیگ تو بڑے آرام سے کیسوں میں بچ گئی ہے، کیس تو آپ کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ انہوں نے کہا جی آرٹیکل 248 میں ترمیم کر دیں، تعدام مرد، یعنی اب دنیا چلیں تب. یعنی یہ خدا را کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ استثناء کسی حد تک اس دور تک ہو سکتا ہے. تادم سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ نے ان کو کسی ایبسولوٹ قتل کرے تب بھی کچھ نہ کرے، یہ اور کیا کر دیا آپ؟ وزیر اعظم کے لیے انوشا رحمان اور اس کا سینیٹر طاہر خلیل سندھو اٹھے، انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی ترامیم دے چھوڑی، اور وہ بھی میدان میں آ گئے اور سامنے سمجھ میں آ گئی. پہلے تو کہانی یہ سمجھ میں آ گئی نا، انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ جناب اچھا یہ دو طرح سے ہے، یہ جو وزیر اعظم کو استثنا دینے کے حوالے سے کہانی ہے نا پیچھے، وہ یہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں شہباز شریف نے کتنا کچھ ظلم کیا اس سارے نظام کے اندر، وہ شامل رہا ہے نا، اس سارے نظام کو گرانے میں اس کا پورا برابر کا قصور ہے. اور تاریخ میں اچھا آپ کر بھی لیا تھا آپ نے، تو پھر کیا ہو گیا؟ نظام یہی تو نہیں جاننا. اور جنرل پرویز مشرف کے اپنے دور کے حوالے سے بعد میں دیکھیے بعد میں کیا حالات ہوئے. جنرل ضیاء الحق بھی تاریخ کے، یہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا صدر کو لگانے کا طریقہ کار ہے، پوری اسمبلی ہے، پورا نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی، تو ہٹانے کا امپیچمنٹ کا طریقہ بھی وہی ہے. لیکن کوئی اور شخص چاہے کوئی بھی ہو، وہ جب اس نظام کے تحت ہٹانے کی بات آئے گی وہ تو آئین میں فٹ ہونے نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو کون سا تعینات، یا تو تعینات بھی اسی طرح ہی ہو، اسی طرح ووٹ لے کے تعینات ہو، تو پھر تو سمجھ آتی ہے. یہ بھی بیسک جو ہے نا، یہ کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن کے خلاف ہے. جہاں آپ نے پکڑ کے ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا دی، سپریم کورٹ کا کردار. اور دیکھیں لوگ آج بات کر رہے ہیں نا سیشن کورٹ اور سپریم کورٹ کی، جسٹس اپنا مخدوم علی خان صاحب کا اٹارنی جنرل نے آج بات کی ہے. اور بھائی میں پچھلے 15 دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں، میں تو پچھلے 3 عرصے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے سپریم کورٹوں اور ہائی کورٹوں کو سپریم سول کورٹ اور تحصیل کورٹ اور سیشن ضلعی عدالتیں بنا دی ہیں. آج یعنی یہ بات میں کب سے کہہ رہا ہوں، اور میں نے کہا ان کی عمارتیں بھی اٹھا کر وہیں لے جائیے گا نا، ان کی عمارتیں وہیں آ جائیں گی نا، اب اور کیا رہ جائے گا آپ کے پاس. اور یہ بات میں بہت پرانی کر چکا ہوں، میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا. میں تاریخ میں آپ کے سامنے وہی ساری باتیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا جی. اور اب یہاں اس ترمیم کے ذریعے بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ جنرل پرویز کے ہاتھوں جو جمہوریت کے ماورا یا قتل، اور ضیاء الحق کے ہاتھوں ذوالفقار علی بھٹو کے ماورا عدل کا، سب کو امیونٹی دے دیا آپ نے اس نظام کے تحت. اور کیا کیا؟ نظام کو یہاں لا کر کھڑا کیا. آپ سمجھ جائیں اس بات کو. اور جو وہ بات نون لیگ کے حوالے سے تھی وہ صالح ظفر نے دی تھی، آپ یہاں سے اندازہ. میں نے انصار باسی کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں. انصار باسی باتیں بڑی کرتے ہیں، بہت کو بتانا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر دیا، کیا کرنے جا رہے ہیں، بہت سی باتیں کرتے ہیں انصار باسی. لیکن سمجھے انصار باسی کہنا کیا چاہتے ہیں، ذرا یہ بھی سمجھنے کی بات. اور دیکھیں جب 26ویں آئینی ترمیم کی سماعت چل رہی تھی، 10 نومبر کی جب ڈیٹ پڑی تو بتا دیا تھا کہ اگلا پلان کیا ہے. اب ختم ہوگی، وہ آئینی بینچ کی ختم ہوگی، اب سارے کا سارا معاملہ. اور کمال کی بات ہے یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے 9 جج جو ہے نا، یہ 17 ججوں پہ بھی حاوی آ گئے. یہ ہم نے کبھی ایسا معاملہ نہیں دیکھا. سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ماننا، یہ اپنے فیصلے دیں گے، جو بھی فیصلے لیں گے ان کے اپنے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، سفید ہوں گے. یعنی اس وقت کے کیا یہ لوگ ہیں اس دور کے اندر؟ یا کورنیس ہے، حمود الرحمان ہے، کہ کاؤس ہے، منظور قادر ہے، کیا وہ ججز کی لاٹ ہے اس وقت یہاں پر جن کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں اچھے ججز ہیں، لیکن ان کو تو کارنر کر دیا. ان کو آئین کی اس طرح اچھی طرح سمجھ بوجھے، ان کو تو کارنر کر دیا، آپ نے رکھ دیا. اور بہت سے دوستوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، بہت سے مسئلے حل ہو گئے. اب دیکھنا کیا ہے، مٹی ڈالنی ہے آپ نے، فاتحہ پڑھنی ہے آپ نے. اور کل تو ہو گئے ہیں میرا خیال ہے. میں تو 40ویں کی بات کرتا ہوتا ہوں ہمیشہ، کہ 40واں ہونے کو ہے. یہ پاکستانی عدلیہ کی پیٹھ میں آخری کیل ہے، اس پہ وکلا نہیں بیٹھیں گے آرام سے. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اپنا پورا ایجنڈا دے دیا، پس پردہ پہ وہ ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. ہم یہاں ساری چیزیں ہم بیٹھ کر آپ لوگوں کے ساتھ بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے. بہت سے معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے، بہت سی پیار محبت کی گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی. جہاں بہت سی گفتگو کریں گے ہم آپ کے ساتھ. لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ نظام
یہ نظام گر چکا ہے، یہ نظام پھٹ چکا ہے۔ چلتے ہیں آخری خبر کی طرف، اور پاکستان نے اچھا وہ پاکستانی عدلیہ پہلے کہاں کھڑی ہے، یعنی اس کے بعد کیا پاکستانی عدلیہ اوپر چلی جائے گی؟ کس نے کہہ دیا پروان چڑھ جائے گی آپ کو؟ کس نے کہہ دیا؟ یہ تو آپ کو 1 سال کے اندر دیکھیں نا، بتایا گیا عدلیہ کا بوجھ بڑھا ہے، کیا بوجھ کم ہوا؟ 1 سال میں اس کانسٹیٹیوشن بینچ کی آپ کی کارکردگی دیکھ لینا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کانسٹیٹیوشن بینچ کہاں کھڑا ہے۔ ہسکولے کھا رہا ہے، اور یہ ہسکولے کھاتا رہے گا، مقدر میں اس کے یہی ہے، مقدر اور نصیب میں یہ ہچکولے کھانا ہی ہے، اور یہی کھائے گا۔ اور جو آخری بات ہے، ٹیکس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور $1 ارب کے 2 غیر ملکی قرضے لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ لوٹ مار پہلے کم ہے، کیا کریں گے آپ؟ اب وہ غیر ملکی قرضے کہاں جائیں گے؟ کل پوچھنا کسی نے نہیں، احتساب کوئی نہیں۔ انصار عباسی نے تو بڑی باتیں کی ہیں نا، وہ آپ رول کے دیکھ لیں۔ انصار عباسی نے وہ بڑا کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، بڑی کہانیاں بتانا چاہ رہے ہیں، وہ ماضی اپنا بھول گئے ہیں، اور ان کے جتنے اب وہ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ کہاں سے خبر آتی ہے، کدھر سے گفتگو کرتے ہیں، وہ سارا ہی بتا آ جائے گا۔ اب یہ دستاویز جو آپ کے سامنے آئی ہیں نا، $60 کروڑ اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے $40 کروڑ قرض حاصل کرنے جا رہی ہے۔ مختلف اصلاحاتی منصوبوں کے نام پہ یہ آئے گا، اور موجودہ شرح تبادلہ کے مطابق رقم تقریباً 281 ارب روپے بنتی ہے، جو ایک بڑا ہوائی اڈہ تعمیر کرنے یا سینکڑوں تعلیمی ادارے بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ تاہم یہ رقم جو ہے کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوگی۔ فاتحہ پڑھتے ہیں عدلیہ کی بربادی پر۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔